راہ دین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کی جائز خواہشات کو پورا فرمائے، آمین۔ تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ ظالم کی تائید اور موافقت کرنے والا ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت اوس بن سرجل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص کسی ظالم کی تقویت و تائید کے لیے اس کے ساتھ چلے، یعنی اس کی موافقت و حمایت کرے، اور وہ یہ جانتا ہے کہ میں جس شخص کی مدد اور تائید کر رہا ہوں وہ ظالم انسان ہے، تو وہ شخص اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی وہ کمال دین سے محروم ہو جاتا ہے۔ ظلم کی نحوست یہ ہے کہ وہ خبرہ پرندہ بھی گھونسلے میں دبلا ہو کر مر جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ظالم حقیقت میں اپنے آپ ہی کو نقصان پہنچاتا ہے، دوسروں تک اس کے ظلم کے اثرات نہیں پہنچتے۔ یہ سن کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیوں نہیں خدائے پاک کی قسم، ظالمانہ حرکتوں سے دوسروں کو بھی نقصان پہنچتا ہے، یہاں تک کہ خبارہ پرندہ اپنے گھونسلے میں ظالم کے ظلم کی وجہ سے دبلا ہو کر مر جاتا ہے۔ بہکی، ظالم کو محبت سے سمجھانا چاہیے ورنہ عذاب سب پر آئے گا۔ اور ابو داؤد کی روایت میں یوں ہے کہ جب لوگ کسی کو ظلم کرتے دیکھے اس کا ہاتھ نہ پکڑے، یعنی اس کو ظلم سے نہ روکے، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے عذاب کی گرفت میں لے لے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اہم بیان، اس کو یاد کر لیجئے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن عصر کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ اس خطبے میں آپ نے قیامت تک پیش آنے والی کوئی ضروری بات نہیں چھوڑی جس کا آپ نے تذکرہ نہ کیا ہو۔ یاد رکھنے والوں نے ان کو یاد رکھا اور بھولنے والوں نے اس کو بھول گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو کچھ فرمایا اس میں یہ بھی تھا کہ یہ دنیا ہری بھری ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا میں اپنا خلیفہ بنایا، لہٰذا وہ دیکھتا ہے کہ تم کس طرح عمل کرتے ہو، خبردار تم دنیا سے بچو اور عورتوں سے دور رہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ قیامت کے دن ہر احادشکین کے لیے ایک علامتی جھنڈا کھڑا کیا جائے گا جو دنیا میں اس کی احادشکین کی بقدر ہوگا، اور کوئی حادثین امیر عام کی حادثینی سے زیادہ برا نہیں، چنانچہ اس کا نشانہ سورین کے قریب کھڑا کیا جائے گا تاکہ اس کی زیادہ فضائیت و رسوائی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، تم میں سے کسی کو لوگوں کی ہیبت اور خوف حق بات کہنے سے باز نہ رکھے جبکہ وہ حق بات سے واقف ہو۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی خلاف شرح بات کو دیکھے تو لوگوں کی ہیبت اس کو خلاف شرح بات کی اصلاح سے باز نہ رکھے۔ یہ بیان کر کے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ رو پڑے اور کہنے لگے کہ ہم نے خلاف شرح بات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور لوگوں کے خوف سے ہم اس کے بارے میں کچھ نہ بول سکے۔ اس کے بعد حضرت ابو سعید نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جان لو انسان کے مختلف جماعتیں اور متضاد اقسام و مراتب پر پیدا کیا گیا ہے، چنانچہ ان میں سے بعض وہ ہے جن کو مومن پیدا کیا جاتا ہے اور ایمان کی حالت میں زندہ رہتے ہیں اور ایمان پر ہی ان کا خاتمہ ہوتا ہے، اور ان میں سے بعض وہ ہے جن کو کافر پیدا کیا جاتا ہے اور کفر کی حالت میں زندہ رہتے ہیں اور کفر پر ہی ان کا خاتمہ ہوتا ہے، اور ان میں سے بعض وہ ہے جن کو مومن پیدا کیا جاتا ہے اور ایمان ہی کی حالت میں زندہ رہتے ہیں لیکن ان کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے، اور ان میں سے بعض وہ ہے جن کو کافر پیدا کیا جاتا ہے اور کفر کے حالت میں زندہ رہتے ہیں لیکن ان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
غضب و غصے کی قسموں کو بھی ذکر کیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض آدمی بہت جلد غضبناک ہو جاتے ہیں لیکن ان کا غصہ جلدی ختم ہو جاتا ہے، چنانچہ ان دونوں میں سے ایک دوسرے کا بدلہ جاتا ہے، یعنی یہ شخص نہ اچھا ہے نہ برا۔ اور بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں جن کو غصہ دیر سے آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے، چنانچہ ان دونوں میں سے ایک دوسرے کا بدلہ بن جاتا ہے، یعنی یہ شخص نہ اچھا ہے نہ برا۔ اور تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کو غصہ دیر سے آتا ہے اور جلد ختم ہو جاتا ہے، اور تم میں سے بدترین شخص وہ ہے جس کو جلد غصہ آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم غصے سے بچو، غصہ ابن آدم کے قلب پر ایک دہکتا ہوا انگارہ ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب کوئی شخص غضبناک ہوتا ہے تو اس کی گردن کی رگیں پھول جاتی ہے اور آنکھیں سرخ ہو جاتی ہے، لہذا شخص غصے کا اثر محسوس کرے وہ فوراً پہلو پر لیٹ جائے اور زمین پہ چمٹ جائے۔ تو ناظرین مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں دوسرے ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔